بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو سامنے اپنے بابو کو بڑے غضبناک انداز میں گھورتے ہوئے پایا تھا۔ انہوں نے کچھ کہے بنا ہی میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی، پھر بڑی مشکل سے ہمت کر کے بولی، ماموں آخر میرا قصور کیا ہے؟ تو ماموں نے ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اسے میرے روبرو کر دیا اور بولے، یہ ہے تمہارا قصور۔ رات کے اس پہر تمہیں اپنے کمرے میں یوں لڑکا بلاتے ہوئے شرم نہیں آئی کیا؟ میں نے تمہیں پیار دیا، مان دیا، اور اس کے بدلے تم نے میرے سر میں ہاک ڈال دی۔ میں ہکا بکا کھڑی ہو کر رہ گئی۔ میں زاروں قطار رونے لگی، بولی، بابو میں اس شخص کو نہیں جانتی، مجھے نہیں علم یہ میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ میں نے لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا اور بولی، سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، تمہیں رسوا کر دے گا۔ وہ لڑکا ایک پل کے لیے تو پریشان ہو گیا، مگر پھر بولا، اللہ مجھے کیوں تباہ کرے گا؟ سارا قصور تو تمہارا ہے، تم نے ہی تو بلایا تھا مجھے یہاں۔ ممانی نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو تھپڑ مارا، پھر بولی، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور اگر آج کے بعد میں نے تمہاری پرچھائی بھی دیکھ لی تو تمہیں تھانے بھجوا دوں گی۔ ممانی ماموں کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ہی انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ دعا میرے ساتھ آ کر چپک گئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ابو نے بہت غلط کیا باجی، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کی نیچر کیسی ہے۔ میں زاروں قطار روتی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو ماموں نے مجھے حکم سنایا کہ وہ میری شادی ایمرجنسی میں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ میری وجہ سے بدنامی مول نہیں لے سکتے۔ انہوں نے میرے لیے 2 بچوں کا باپ ڈھونڈا تھا۔ اس کی عمر 45 سال تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اسے اپنے بچے سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت تھی۔ میں نے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے پاس تو انکار کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، ماموں نے ہی باپ بن کر پالا تھا۔ اب نہ جانے کس کے کہنے پر وہ لڑکا میرے کمرے میں آ گیا تھا اور میرے باپ جیسے ماموں کو مجھ سے بدگمان کر ڈالا تھا۔ میں کرتی بھی تو کیا کرتی؟ ممانی اور ان کی بیٹی دعا نے بہت احتجاج کیا، مگر ماموں نے میری ایک نہ سنی۔ نکاح کے پیپرز کے ساتھ وہ مجھ سے دیگر کاغذات پر بھی سائن کرواتے رہے۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنے ماموں سے بے انتہا محبت تھی۔ ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا تھا، انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ مان دیا تھا۔ میں شادی کر کے ابراہیم کے گھر آ گئی تھی۔ عجیب سے حالی پن نے مجھے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ ابراہیم بہت ہی کم گو تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بس اپنے بچوں سے غرض تھا۔ میرا دل ابراہیم کی طرف سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ میں ہر لمحہ پریشان رہتی تھی، اسی پریشانی کی وجہ سے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ مگر تب ابراہیم نے میرا اس قدر خیال رکھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ تب ہی انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ میری زندگی سیٹ ہونے لگی تھی۔ ایک دن ماموں کی کال آئی تو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ میں نے فون اٹھایا تو ماموں بولے، بیٹا دعا تمہارے گھر آئی ہے کیا؟ میں بولی، نہیں ماموں، میرے گھر تو نہیں آئی۔ ماموں مجھے قسمیں دے رہے تھے کہ مجھے سچ بتاؤ۔ میں نے بار بار انکار کیا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے گیٹ پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ماموں اور ممانی کھڑے تھے، دونوں ہی غم اور پریشانی سے نڈال تھے۔ ماموں مجھے دیکھتے ہی بولے، بیٹی میں تمہاری ساری جائیداد تمہیں واپس کرنے کو تیار ہوں، تم بس مجھے میری بیٹی دے دو۔ میں بولی، ماموں کیسی جائیداد؟ تب ہی میرے گھر کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دروازہ کھولا تو سامنے دعا اور وہی لڑکا تھا جو اس رات میرے کمرے میں گھس آئے تھے۔ وہ دونوں گھر آ گئے تو ماموں اور ممانی کو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ دعا بولی، نازیہ میں نے ابرار سے شادی کر لی ہے، تم سے آخری بار ملنے آئی ہوں، تمہیں کچھ بتانے بھی آئی ہوں۔ ابرار تم نازیہ کو سب کچھ بتا دو۔ وہ لڑکا بولا، آپی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر پیسے کی لالچ میں آیا تھا۔ آپ کے ماموں نے مجھے آپ کے کمرے میں خود ہی بھیجا تھا اور بعد میں یہ ڈرامہ رچا دیا تھا۔ اس کام کے انہوں نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے۔ اس رات میری نظر دعا پر پڑ گئی تو وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔
میں نے اس سے بڑی مشکل سے رابطہ کیا تھا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تو ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ ماموں اپنا منہ پیٹنے لگے۔ وہ بولے نازیہ تمہارے نام تمہارے باپ کی ساری جائیداد تھی، میں شروع سے ہی اس پر نظر رکھے بیٹھا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا تھا، پھر تمہارے نکاح والے دن وہ ساری جائیداد تم سے ہتھیا لی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی ماموں جائیداد کی خاطر آپ نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی، آپ منہ سے مانگ لیتے میں سب کچھ آپ پر لوٹا دیتی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، کم از کم آپ ایسا تو نہ کرتے۔ ماموں نے جائیداد منتقلی کے کاغذات پھاڑ دیے تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب میرے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ مجھ جیسی بے آسرا کا سہارا اللہ بنا تھا، اور جس کا اللہ سہارا بن جائے اس کے لیے کوئی بھی چیز ضروری نہیں رہتی پھر۔ ماموں کو مفاقات عمل کی چکی نے پیس کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں برا سوچا، لیکن ان کی اپنی بیٹی نہیں ان کے منہ پر کالک مولتی تھی۔